اب دیکھیں نا مثلا پہلے ہم مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے تھے. میرے مدنی باغ نے مکی زندگی کے 13 سال نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے. جب مدینہ شریف تشریف لے گئے 17 مہینے پھر بھی مسجد اقصی کی طرف پڑھی ہے. پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ نے حکم دیا میرا مدنی اب آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں. اس حکم میں بھی ایک حکمت ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کعبے کی طرف رخ پھیر لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کعبے کے باہر جو چھوٹی مسجد تھی اس زمانے میں اس کی فرمایا مسجد الحرام. مسجد الحرام سے مراد ہے پورا حدود حرم. یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اگر ہم کسی ملک میں ہیں بس اس جہت کی طرف رخ کرنے وقت بات بن گئی. ضروری نہیں کہ عین کعبے میں ہو، جہت کعبہ ہو. اگر کعبہ سامنے ہے پھر عین شرط ہے. اب اگر ہم مسجد کے باہر کھڑے ہیں کعبہ نظر نہیں آ رہا پھر یہ مسجد ہماری سامنے جو یہ سب کعبہ ہے. اور اگر ہم مکے کے شہر میں کہیں دور کھڑے ہوئے ہیں تو یہ پورا حرم ہمارے سامنے کعبہ ہے. اس لیے دیکھتے ہیں مثلا ہمارے ملک میں مغرب کی طرف رخ کیا جاتا ہے بس. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مسجد کا محراب جو ہے عین کعبے میں آئے، پھر تو کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں بس مسجد الحرام کی طرف رخ پھیر. اور دوسرا حکم بھی حکمت جو تھی اللہ نے وہ بھی بتلا دی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اللہ نے فرمایا میرا مدنی نماز میں چہرہ مشرق کی طرف کرنا یا مغرب کی کرنا کوئی بات نہیں. اصل بات تو میرے حکم کی تعمیل ہے. میں نے حکم دیا کہ ادھر پڑھو ادھر پڑھتے رہے، حکم دیا ادھر پڑھو تو ادھر پڑھنا شروع ہو گئے. اور تیسرا اللہ پاک نے بتوں کے پجاریوں کو بھی جواب دے دیا کہ مسلمان کعبے کا پجاری نہیں ہے. یہ کعبہ موجود تھا لیکن نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھتا تھا. جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا اس نے کعبے کی طرف رخ بھی نہیں کیا. تو ہم بتوں کے پجاری نہیں ہیں، نہ اس کوٹھے کو پوجتے ہیں. خدا نہ کرے آج کعبہ گر گیا تو کیا ہم نماز نہیں پڑھیں؟ یا اگر ہم ہوائی جہاز میں اور ہوائی جہاز 40,000 قدم اونچا ہے کعبہ تو نیچے رہ گیا، ہم اسی رخ میں نماز پڑھیں گے. چونکہ کعبے کا حکم یہ ہے کہ تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک بیت المعمور تک یہی کعبہ ہے، تو اس سے اونچا کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا ہم جہاں بھی ہوں گے اسی رخ پہ ہم نمازیں پڑھیں گے. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ بیت المعمور جو 7ویں آسمان پہ کعبہ ہے، اگر اللہ اس کو اتارے تو عین اسی کعبے کے اوپر آگے بیٹھے گا. تو اس لیے اس تبدیلی میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ میرے بندے کتنے متحمل ہو سکتے ہیں. پہلے ان کو تھوڑا یعنی دین کی طرف لگایا جاتا ہے، جب پختہ ہو جاتے ہیں پھر رعایتیں کی جاتی ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جیسے فوج کی ٹریننگ میں کسی کو کیڈٹ بھرتی کروائیں تو پہلے سال 1 سال جو اس کی ٹریننگ کا ہوتا ہے اس سے جان نکل جاتی ہے. وہ جناب کبھی ان کے لیے دوڑ ہو رہی ہے، کبھی ان کے لیے کرالنگ ہو رہی ہے، کبھی ان کے لیے بوجھ اٹھایا جا رہا ہے، کبھی جمپنگ ہو رہی ہے، کبھی گھوڑ دوڑ ہو رہی ہے. جب افسر بن جاتے ہیں پھر مزے کرتے ہیں، اے سی میں بیٹھ کے اشارے کرتے رہتے ہیں. پھر محنت کی ضرورت ہے، محنت تو سپاہی بیچارے کا کام ہے. تو اس لیے اللہ کی ہر چیز میں اب دیکھیں نا مثلا پہلے ہم مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے تھے. میرے مدنی باغ نے مکی زندگی کے 13 سال نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے. جب مدینہ شریف تشریف لے گئے 17 مہینے پھر بھی مسجد اقصی کی طرف پڑھی ہے. پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ نے حکم دیا میرا مدنی اب آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں.
اس حکم میں بھی ایک حکمت ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کعبے کی طرف رخ پھیر لو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کعبے کے باہر جو چھوٹی مسجد تھی اس زمانے میں اس کی فرمایا مسجد الحرام، مسجد الحرام سے مراد ہے پورا حدود حرم۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اگر ہم کسی ملک میں ہیں بس اس جہت کی طرف رخ کرنے پر بات بن گئی، ضروری نہیں کہ عین کعبے میں ہو، جہت کعبہ ہو۔ اگر کعبہ سامنے ہے پھر عین شرط ہے۔ اب اگر ہم مسجد کے باہر کھڑے ہیں کعبہ نظر نہیں آ رہا، پھر مسجد ہماری سامنے جو ہے یہ سب کعبہ ہے۔ اور اگر ہم مکے کے شہر میں کہیں دور کھڑے ہوئے ہیں تو یہ پورا حرم ہمارے سامنے کعبہ ہے۔ اس لیے دیکھتے ہیں مثلا ہمارے ملک میں مغرب کی طرف رخ کیا جاتا ہے بس۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مسجد کا محراب جو ہے عین کعبے میں آئے، پھر تو کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں بس مسجد الحرام کی طرف رخ پھیر۔ اور دوسرا حکم بھی، حکمت جو تھی اللہ نے وہ بھی بتلا دی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی نماز میں چہرہ مشرق کی طرف کرنا یا مغرب کی کرنا کوئی بات نہیں، اصل بات تو میرے حکم کی تعمیل ہے۔ میں نے حکم دیا کہ ادھر پڑھو، ادھر پڑھتے رہے، حکم دیا ادھر پڑھو تو ادھر پڑھنا شروع ہو گئے۔ اور تیسرا اللہ پاک نے بتوں کے پجاریوں کو بھی جواب دے دیا کہ مسلمان کعبے کا پجاری نہیں ہے، یہ کعبہ موجود تھا لیکن نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھتا تھا۔ جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا اس نے کعبے کی طرف رخ بھی نہیں کیا۔ تو ہم بتوں کے پجاری نہیں ہیں، نہ اس کوٹھے کو پوجتے ہیں۔ خدا نہ کرے آج کعبہ گر جائے تو کیا ہم نماز نہیں پڑھیں؟ یا اگر ہم ہوائی جہاز میں، اور ہوائی جہاز 40,000 قدم اونچا ہے، کعبہ تو نیچے رہ گیا، ہم اسی رخ پہ نماز پڑھیں گے، کیونکہ کعبے کا حکم یہ ہے کہ تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک بیت المعمور تک یہی کعبہ ہے، تو اس سے اونچا کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا ہم جہاں بھی ہوں گے اسی رخ پہ ہم نمازیں پڑھیں گے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ بیت المعمور جو 7ویں آسمان پہ کعبہ ہے، اگر اللہ اس کو اتارے تو عین اسی کعبے کے اوپر آگے بیٹھے گا۔ تو اس لیے اس تبدیلی میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ